آج فتاوی فیض رسول کی 117 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید کے دادا محمود نے زینب سے زنا کیا۔ اب زید اپنے لڑکے کی خالد کی شادی زینب کی لڑکی فاطمہ سے کرنا چاہتا ہے۔ دریافت طلبی امر ہے کہ خالد و فاطمہ کے مابین نکاح جائز ہے یا نہیں؟ حوالہ کتاب مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔ جواب: صورت مسئلہ میں خالد و فاطمہ کے مابین نکاح جائز ہے اگر کوئی اور دوسری وجہ مانع نکاح نہ ہو، جیسے کہ بارورائق جلد دوم 101 صفحے اور رد المحتار جلد دوم 279 صفحے میں ہے يحلول اصول الظانی وفرهم اصول المزنی بها وفروها وهو قال اعلم بالصواب۔ ہندا کا شوہر پردیس ہے۔ ہندا کا بیان ہے کہ اس کا حقیقی خسرو بری نیت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوٹری میں زبردستی لے گیا اور برائی کرنا چاہا، مگر میں راضی نہ ہوئی اور برائی نہ ہوئی، تو اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ جواب: ہندا کے شوہر کا مطالعہ کیا جائے کہ تمہارے باپ کے بارے میں تمہاری بیوی کا ایسا بیان ہے۔ اگر شوہر تسلیم کرے کہ ہاں ایسا ہوا تو ہندا اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس صورت میں شوہر پر فرض ہے کہ ہندا سے متارکہ کرے، مثلاً کہہ دے کہ میں نے اسے چھوڑا۔ اس کے بعد ہندا عدت گزر کر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر شوہر ہندا کی تصدیق نہ کرے تو اس کا بیان شرعاً کوئی چیز نہیں۔ در مختار فتاوی رضویہ وہو قال اعلم۔ نمبر 1، باپ نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے زنا کیا تو کیا حکم ہے؟ نمبر 2، اور اگر زنا نہ کیا بلکہ صرف شہود سے بوسہ لیا تو چھوا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1، اگر ہندا 9 برس یا اس سے زیادہ عمر کی ہو اور اس کے خسر نے اس کے ساتھ زنا کیا تو ہندا زید پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ نمبر 2، اور اگر ہندا مذکور کے خسر زید کے باپ نے اس کو شہود کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا تو اس صورت میں بھی ہندا زید پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ حرمت کے ان دونوں صورتوں کو حرمت مظاہرت کہتے ہیں۔ یہاں شہود سے مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انتشار اعلیٰ ہو جائے، اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہو جائے، اور یہ صورت جو ان کے لیے ہے، بوڑھے اور عورت کے لیے شہود یہ ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو اور پہلے سے ہو تو زیادہ ہو جائے۔ واضح ہو کہ ہندا جب اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو زید پر فرض ہے کہ اس سے شوہری تعلقات ختم کر دے اور اس کو طلاق دے دے۔ واللہ ورسولہ اعلم جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر 1، زید کو ہندا جو کہ زید کی بیوی ہے اپنے لڑکے عمرو کی بیوی خالدہ کے ساتھ زنا کا الزام لگا چکی ہے، تو اس معاملے میں زید کی بیوی پر کیا حکم شرعی ہے؟ نمبر 2، سوال مذکورہ نمبر کو جیسا کہ ہندا نے بیان کیا ہے، ہندا کا لڑکا عمرو کو صحیح غالب گمان ہو، خواہ یہ قول صدقے ہو یا کذب، عمرو کی بیوی عمرو کے لیے حرام عبد یہ ہو جائے گی، یا کیا صورت ہوگی؟ نمبر 3، اگر زید نے اپنے لڑکے کی بیوی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کر لیا تو مزنیہ عورت زید کے لڑکے کے لیے جائز رہے گی یا نہیں؟ اور زید کو مزنیہ عورت سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا پڑے گا یا کوئی اور صورت ہوگی؟ بیان فرمائیں۔ جواب: ہندا نے اگر اپنے شوہر زید پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو وہ سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہے، اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر تسلیم کر لے کہ ہماری ماں کا بیان صحیح ہے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اور اگر شوہر تصدیق نہ کرے تو اس کی ماں کا بیان بلکہ خود اس کی عورت کا بیان بھی کوئی چیز نہیں، وہو قال عالم۔ نمبر 3، اگر واقعہ مذکور کو شوہر تسلیم کر لے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی بیوی سے متارکہ کرے، مثلاً کہہ دے کہ میں نے اسے چھوڑا، پھر وہ عدت طلاق گزار کر کسی دوسرے سنی سوئی عقیدہ سے نکاح کر سکتی ہے، وہو سبحانہ تعالی عالم۔ ہندا کی رخصتی ہوئی یعنی گونا اور وہ اپنے میکے سے اپنے گھر گئی۔ چند روز گزرنے کے بعد اس کا سسر خالد نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کرنا چاہا ہے، لیکن ہندا ایک شریف لڑکی ہے جو اپنی عصمت کو بچاتے ہوئے اپنے میکے چلی آئی، تو چند روز گزرنے کے بعد گاؤں والوں نے ہندا کے بھائی بکر کو بھیجا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کرنے پر ہندا کو مجبور کیا تھا؟ تو زید اور زید کا باپ دونوں مل کر بکر کو گالی وغیرہ دینے لگے۔ بعد میں یہی پتہ چلا کہ زناکار وہ پہلے ہی سے ہے، تو اب ہندا کہتی ہے کہ میں کس طرح اس کے گھر جاؤں جبکہ عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ تو طلاق لینے کے لیے گاؤں والوں نے کوشش کیا تو اس نے کہا یعنی زید اور اس کے باپ نے کہ ہم نہ طلاق دیں گے اور نہ رکھیں گے، تو ہندا کو اب کیا کرنا چاہیے؟ عذرِ شرع کیا ہندا یوں ہی بیٹھی رہی یا دوسری شادی کریں؟ جواب: ہو سکتا ہے کہ ہندا اپنے بیان میں صحیح ہو کہ اس کے خسر نے اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا، لیکن جب تک کہ اس کا شوہر اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، اندر شرع عورت کا بیان کوئی چیز نہیں۔ اگر شوہر کم سے کم اتنا ہی تسلیم کر لے کہ میرے باپ نے میری بیوی کا ہاتھ شہود سے پکڑا ہے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، مگر نکاح نہیں زائل ہوا، لہٰذا اس صورت میں شوہر پر فرض ہے کہ ہندا سے متارکہ کرے، مثلاً کہہ دے کہ میں نے اسے چھوڑا۔ اس کے بعد ہندا عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اگر شوہر اتنی بات کی تصدیق نہ کرے کہ
تو ہندہ بدستور اس کی بیوی ہے۔ اگر شوہر اول کے ساتھ رہنے میں اس کو اپنی عصمت کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ طلاق حاصل کیے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ گاؤں کا پنچایت اور حکام وغیرہ کے دباؤ سے جس طرح بھی ہو سکے طلاق حاصل کرے، پھر بعد عدت اگر چاہے تو دوسرے سے نکاح کرے۔ ھذا فی الکتب الفقہیہ وہو اعلم بالصواب۔ زید ایک شادی شدہ عورت کو بھگا لایا، اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ زید نے کچھ دنوں تک اس عورت کو اپنے پاس رکھا، پھر زید کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا بکر جو پہلی بیوی سے ہے، طلاق حاصل کرنے کے بعد اس عورت کو رکھ لیا تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ عورت مذکور کو زید نے رکھا تو وہ اس کے لڑکے پر حرام ہو گئی۔ طلاق کے بعد بھی زید کے لڑکے بکر کا نکاح اس عورت کے ساتھ حرام ہے، ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ فتاوی المگری جلد اول مصری 256 صفحے میں ہے۔ طہر المزنی بها الى بعض واجدده وان له ابناء وان صف له قضاء في فضل القدير۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرے اور دونوں کو علانیہ توبہ و استغفار کرائے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ وہو قال اعلم بالصواب۔ ایک شخص نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی یا نہیں؟ جواب: سالی سے زنا کرنے کے سبب شخص مذکور کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی، جیسا در مختار معرض المعتار جلد دوم 281 صفحے میں ہے۔ فی الخلاصہ فتح اخت المروۃ لا تحرم علیہ المروۃ، البتہ شخص مذکور اور اس کی سالی پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اگر سالی کے ساتھ دیدہ ودانستہ زنا نہ کیا بلکہ بیوی سمجھ کر دھوکے میں مصری کر لی تو اس صورت میں سالی پر وطی بالشبہ کی عدت لازم ہے اور دیگر سالی کے جتنا گزر جائے شخص مذکور پر اس کی بیوی حرام۔ شامی جلد دوم 281 صفحے پر بحر سے ہے لو اخذ المرأة بشهية الحرم مراد ما لم تنقضى عدة الصلاة شبية وهو قال عالم۔ زید نے اپنے بیٹے بکر کی بیوی سے زنا کیا تو بکر اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور زید کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ثبوت زنا کے لیے ذروۂ شرع زانی کا اقرار یا 4 عادل گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ لہذا صورت مستفسرہ میں اگر زید اپنے بہو سے زنا کرنے یا شہود کے ساتھ چھونے کا اقرار کرے یا اس کی بیوی اقرار کرے اور بکر اقرار کی تصدیق کرے یا شہادت شریعہ سے زنا یا دو شاہد عادل سے بشہود تو چھونا ثابت ہو تو بکر کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ بکر پر لازم ہے کہ اسے طلاق دے کر اپنے سے الگ کر دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے۔ بحر الرائق جلد 40 100 صفحے میں ہے۔ فی فضل القدیر ثبوت الحرمۃ بسلمۃ مشروطہ بین الصدقہ ویختلف فی الاکبر على صدقته وحال هذا ينبغي ان يقال في مسائل هل تحرم علي ابي وابنه الى يصدقها ويغلب الى زنا صدقه اذا ثم رايت النبي يوسف ما في ذلك وقال الله سبحانه وتعالى وما ينزغن الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين۔ پارہ 7 رکوع 14۔ اور زید کا زنا اگر واقعی ثابت ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہو عالم۔ زید کی شادی ہندہ سے ہوئی نابالغی کی حالت میں، اور زید ہندہ کی ماں سے محبت کی اور اس سے زنا بھی کیا اور حمل بھی رہ گیا۔ اب زید نے ہندہ کو طلاق دے دیا اور اس کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب: جب کہ زید کی شادی ہندہ سے ہوئی تو وہ ہندہ کی ماں زید پر حرام ہو گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 4 کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں تمہارے لیے حرام ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتی ہیں بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیویاں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، یعنی ان سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور در مختار شامی جلد دوم 278 صفحے میں ہے نکاح البنات یحرم الامہات، لہذا زید کا نکاح ہندہ کی ماں سے ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ اس پر لازم ہے کہ اس صورت میں قطع تعلق کرے اور علانیہ توبہ استغفار کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن خوانی و میلاد شریف کرے اور غربا مساکین کو کھانا کھلائے کہ یہ چیزیں قبول توبہ میں معاون ہوں گی۔ اگر زید ہندہ کی ماں سے قطع تعلق نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے۔ قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنزِغنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14۔ اور اگر زید نے ہندہ کی ماں سے واقعی زنا کیا تو ہندہ بھی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب زید ہندہ سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، جیسے کہ فتاوی المگیری جلد اول مصری 256 صفحے میں ہے من ذبح بامرأة حرمت علیہ امها وإن علت وانبتها وإن سفلت قضاء في الفتح القدیر وهو قال عالم۔ الف زید نے اپنے حقیقی لڑکے بکر کی بیوی ہندہ کے ساتھ جمع کیا یا شہود کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑا تو ہندہ بکر کے لیے حلال رہ گئی یا نہیں؟ با اگر ہندہ بکر کے لیے حرام ہو گئی تو کس مدت معینہ تک یا ہمیشہ کے لیے کیا حلال ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟
جی مذکورہ بلغ شنیعہ کے مرتکب زید پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن حدیث اور فقہ حنفی کے حوالے سے جواب مرحمت فرمایا جائے۔ جواب بعون الملک الوہاب الف اگر زید نے ہندہ کے ساتھ جمع کیا یا شہود کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑا بہر صورت ہندہ بکر پر حرام ہو گئی۔ فتح المگیری جلد اول 256 صفحے میں ہے۔ تحرم المزن ابی حالا ابان ازغانی واجد دوین علو آبا ابن عبین صف اللہ قضاف الفتح القدیر اور اسی میں ہے کما ثبت هذا الحمر بالطويل تصابت بالمصابة قبيلة والنظر إلى الفرج بشهد قضاف الذخيرة وعلى من المصاب بشهد إنما يوجب الحرمة مسخرة إذا لم يكن بينما صوب صفيق هكذا قال العلماء لأهل السنة والله تعالى ورسوله تعالى عالم جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم۔ با ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب بکر پر حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں کہا فی الکتب الفقہیہ لہذا بکر ہندہ کو طلاق دے کر اپنے سے فوراً الگ کر دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی ورسولہ تعالی عالم جل جلالہ وصلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ جیم اگر زید سے یہ فعل سرزد ہوا تو وہ سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہے، علانیہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس قسم کے گناہ کے قریب نہ جانے کا عہد کرے۔ نیز اسے نیک کام کرنے مثلا پابندی نماز، جماعت قرآن خوانی اور میلاد شریف کرنے کی تلقین کرے کہ یہ چیزیں مقبولیت تو توبہ میں معاون و مددگار ہوں گی۔ قال اللہ تعالی ان الحسنات یذهبن السیئات حرم ما ظهر لولین وبالحق ان اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1 بکر نے اپنے بیٹے زید کی بیوی یعنی اپنی بہو بنام خالدہ کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا اور اپنی خواہش کا اظہار بھی خالدہ سے کیا تو اس صورت میں خالدہ زید کے نکاح میں رہی یا نکل گئی۔ نمبر 2 مسئلہ 1 میں جو بات درج ہے اس کا اظہار خالدہ کی زبانی ہو رہا ہے تو کیا یہ معتبر ہے یا بکر کے اقرار کرنے پر اعتماد کیا جائے گا؟ جواب نمبر 1 بکر اگر واقعی اپنے بیٹے زید کی بیوی کی شہادت کے ساتھ چھوا اور انزال نہ ہوا تو زید کی بیوی پر اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس صورت میں زید پر فرض ہے کہ اپنی بیوی سے متارکہ کرے، مثلا کہہ دے کہ میں نے اسے چھوڑا، اس کے بعد خالدہ عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ در مختار میں ہے برمت المصغرۃ لا يرتفع النکاح لا يحمل لنا تزوج بآخرت الا بعد المطارقة فإن قضى العدد وهو قال عالم۔ نمبر 2 خالدہ کا بیان یا بکر کا اقرار عند الشرع کوئی چیز نہیں جب تک کہ ہر تصدیق نہ کرے، لہذا اگر خالدہ کا شوہر یقین کرے کہ میرے باپ نے میری بیوی کی شہود کے ساتھ چھوا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ورنہ نہیں۔ ہاکذا فی الجزاء الخامس من الفتح والرضیہ وهو قال عالم بالصواب۔ زید کی منقوہ ہندہ مکان پر تھی اور خود زید روشی کی تلاش میں نکل گیا۔ دوران سفر 1 سال کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی ہندہ حمل سے ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکان آیا اور اپنی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ حمل تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے۔ جب اس پر اور سختی کی گئی تو اس نے کہا یہ تمہارے باپ کا ہے، اور جب اس سے یہ کہا گیا کہ چھوٹے بھائی کو کیوں کہا تھا تو اس نے کہا اصلیت کو چھپانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ حمل تمہارے باپ کا ہے۔ باپ سے دریافت کرنے پر باپ لڑکے کو مارنے دوڑتا ہے اور قسم کھانے کو تیار ہے مگر سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حمل اس کے باپ ہی کا ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہو آگاہ فرمائے۔ جواب اگر زید کو قرائن و علامات سے زن غالب ہو کہ اس کی بیوی ہندہ سچ کہتی ہے کہ شوہر کے باپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو حرمت مظاہرہ ثابت ہو گئی، یعنی زید پر وہ عورت حرام ہو گئی۔ اس صورت میں شوہر پر واجب ہے کہ عورت کو طلاق دے کر اپنے سے الگ کر دے، پھر عورت عدت گزرنے کے بعد جس سے صحیح العقیدہ سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ فتح القدیر جلد 130 صفحے میں ہے۔ ثبوت الحرمت بسمها مشروطہ بأن يصدقها وهو وقع في الأكبر رأي صدقتها فهلا هذا ينبغي أن يقول في المسائل هلا تحرم على أبيه وابنه لا يصدقها أو يغلب على ظنها صدقتها ثم رأيت عن أبي يوسف أنه ذكر في الأعالي ما يفضي ذلك قال امرأة قبلة ابن زوجها وقالت كان إن شهود إن كذبها الزوج لا يفرق بينهما ولا صدق وقالت الفرق هذا ما عندي وهو قال أعلم بالصواب۔ ہندہ کی 2 لڑکیاں ہیں، زید ہندہ اور اسے کی ایک لڑکی سے زنا کرتا ہے اور بعد میں دوسری لڑکی سے عقد کر لیا تو کیا زید کا کہنا کہ زید کا ہندہ کی دوسری لڑکی سے عقد کرنا جائز ہے؟ ہندہ کی دوسری لڑکی سے عقد کرنے کے بعد بھی زید ہندہ سے برابر زنا کر رہا ہے، لہٰذا زید اور ہندہ کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ مفصل تحریر فرما کر اللہ معجور ہوں۔ جواب صورت مستفسرہ میں اگر واقعی زید نے ہندہ سے زنا کیا علیاذ باللہ تعالی تو اسے کے سب لڑکیاں زید پر حرام ہو گئی۔ ہندہ کی کسی لڑکی سے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں، لہٰذا اس کی لڑکی سے جو زید نے نکاح کیا وہ ہرگز جائز نہ ہوا۔ فتح المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 256 صفحے میں فتح القدیر میں سے ہے من صباح بامرأة الحرمة إليه معها بين اللطائن وإن سفلت
زید پر فرض ہے کہ ہندہ کی لڑکی کو اپنے سے الگ کر دے، میاں بیوی کا تعلق اس پر ہرگز قائم نہ کرے، اور ہندہ اس کی دوسری لڑکی سے ناجائز تعلق ختم کرے اور علانیہ توبہ و استغفار کرے۔ اگر زید ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سلام و کلام اور ہر قسم کی اسلامی تعلقات ختم کر دے، اور اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 وَهُوَ طَوَّالُ عَالَمُ بِالصَّوَابِ۔ زید کی شادی محمود کی لڑکی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ محمود کے اول زوجہ سے بکر پیدا ہوا۔ زوجہ اول کے انتقال کے بعد محمود نے نکاح ثانی کیا، دوسری بیوی سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ زید کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ محمود کی اول زوجہ کی لڑکی بکر کی لڑکی زینب کی جو کہ بیوہ ہے، تو زینب بیوہ سے زید کا نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جواب صورت مستفسرہ میں فاطمہ زینب کی پھوپھی ہوئی، اور جب کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو زینب کا اپنے پھوپھا سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیہ کہ رضاعت وغیرہ کوئی اور وجہ مانی نکاح نہ ہو، اس لیے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور یہ صورت جمع کی نہیں ہے۔ فتاوی میں گیری جلد اول مصری 259 صفحے میں ہے لا يجوز الجماع بین المرأة معها النصب او رضاعا وهو سبحانه طوال عالم۔ زید کے لڑکے بکر کی بیوی ہندہ نے اپنے حملے کے متعلق بیان دیا کہ یہ حمل زید کا ہے۔ زید انکار کرتا رہا، لیکن ہندہ نے پھر بیان دیا تو زید نے خاموشی اختیار کر لی، البتہ لوگوں کے زیادہ اصرار پر زید نے محض اتنی بات کا اقرار کیا کہ ہم نے ہندہ کے ساتھ برائی نہیں کی ہے، صرف ہاتھ پیر سر کی خدمت لیا ہے۔ ایسی صورت میں ہندہ کا بیان سے زید شرعاً زنا کا حکم ہوتا ہے یا نہیں؟ برتقدیر اول ہندہ بکر کے نکاح میں رہ گئی یا الگ ہو گئی، اور بکر ہندہ کو شرعاً اپنی بیوی سے قصور کرے یا نہیں؟ جواب ہندہ کا حمل شرعاً اس کے شوہر بکر کا ہے، اور حدیث شریف میں ہے البتہ الفراش، اور صرف ہندہ کے بیان سے اس کے خضر زید کو زانی نہیں قرار دیا جا سکتا، کما بالکتب الفقیہ۔ اور اگر شوہر کو زن غالب ہو کہ میرے باپ نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ شوہر کہے کہ میں نے اپنی بیوی ہندہ کو چھوڑ دیا اور عملاً بھی اسے متارکہ کرے تو ہندہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ برورائک جلد 100 صفحے میں ہے فی الفتح القدیر وثبوت الحرمۃ بالمسخہ مشروطہ بین یصدق ویختلف الاکبر رائے صدقتها حالہ وعلى هذا ينبغي ان يقول في سماعها لا تحرم على به وابن الله ان يصدقها او يغلب على زنا صدقها ثم رأيت من ابی یوسف ما فی ذلک کا۔ اور فتاوی رضویہ 175 جلد پنجم 175 صفحے میں ہے کہ عورت کا بیان کوئی چیز نہیں جب تک کہ شوہر اس کی تصدیق نہ کرے، اور در مختار میں بار المصحف ہیرود اللہ عرفان نکاح حتی لا يحمل الیہن فوزوج بیاخر اللہ عبد متعارکہ وہی قضا لیتے تو طوال ورسول علی عالم۔ ہندہ بکر کی لڑکی ہے اور زید ہندہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ زید نے ہندہ کی ماں سے زنا کر لیا تھا، آیا زید ہندہ کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے؟ جواب جبکہ زید نے ہندہ کی والدہ سے زنا کیا الیاذ باللہ تعالی تو ہندہ زید پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ زید ہندہ کو اپنے نکاح میں ہرگز نہیں لا سکتا۔ فتاوی المکری میں ہے من زنا بامرأة لمرت علیہ اما وہم ان لتا وابنتا وان سفلتا وهو طوال عالم۔ ہندہ جو تقریباً 14 سال سے اپنے شوہر زید کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی عمر لگ بھگ 30 سال کی ہے، مگر اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اب اس کا شوہر زیادہ ہندہ کی حقیقی بہن زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ہندہ کو تاحیات اپنے گھر میں ہی رکھوں، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے؟ جواب ایک مرد کا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، کما قال اللہ وَإِنْ يَتَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ پارہ 4 رکوع آخر۔ اور حدیث شریف میں ہے زحاق بن فیروز الدیلمی ان ابی قالت یا رسول اللہ انی اسلمت فتحی اختانی قال اخترا بیشبہ الشعات۔ حضرت زحاق بن فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس اسلام قبول کر لیا اور میرے نکاح میں 2 بہنیں۔ حضور نے فرمایا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ ترمذی ابن ماجہ ابوظاہر مشکات 274 صفحہ۔ یہاں تک کہ اگر ایک بہن کو طلاق دیتی تو جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے تو دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے طلاق رجعی دیا ہو یا باطن یا مغلظہ، جیسے کہ فتاوی المکری جلد مطبوعہ اول مصر 261 صفحے میں لا جوزا صحیح نہیں سو اقدام عدد سواد کا نلدتا انطلاق الرجی اور بین ثلاث قلف الباق بکافی الملقضہ۔ لہذا اگر زید اپنی بیوی ہندہ کی حقیقی بہن زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہندہ کو طلاق دے، پھر جب اس کی عدت گزر جائے تو اس کی بہن زبیدہ سے نکاح کرے۔ اس سے پہلے زبیدہ سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، اور ہندہ کی عدت صورت مسئلہ میں 3 حیض ہو گئی جب تک کہ وہ 55 سالہ نہ ہو جائے، خواہ 3 حیض 3 ماہ 3 سال یا اس سے زیادہ میں آئے، کما قال اللہ قال والمطلقات یرتبصن بانفسهن ثلاثة قروء۔
پارہ 2 رکوع 12۔ اور طلاق کے بعد جب ہندہ کی عدت گزر جائے تو اسے اپنے گھر میں نہ رہنے دے، اگرچہ اس سے میاں بیوی جیسا تعلق نہ رکھے، اس سے طلاق و عدت کے بعد ہندہ کو اپنے گھر میں رکھے گا تو متحائن